فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم، وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونا عن الجداء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد، وعلى وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه، التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة، مقبورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلها، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى أبطالها وبنيها والسر المستودع فيها، لا سيما على بقية سلام على آل ياسين، السلام يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله، أما بعد
اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ و متقن بیانہ و قولہ الحق قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات بھیجیے محمد 108 ہے، جس میں خداوند عالم اپنے رسول کو مخاطب کر کے ساری دنیا کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ رسالت کا راستہ کیا ہے، اسلام کا راستہ کون سا راستہ ہے اور مسلمانوں کا راستہ کون سا راستہ ہے. اس آیت شریفہ میں راستے کا اعلان ہے کہ کون سا راستہ ہے. جو سب سے اہم مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کی جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرتے. جب جس راستے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس راستے کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. راستے کا اعلان نہیں ہوتا ہے کہ میرا یہ راستہ ہے. ہم اسی پر گامزن رہیں گے، اس راستے میں آسانیاں نصیب ہوں، چاہے اس راستے میں پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا. کبھی بھی فتنہ پرور، کیونکہ 2 کلمے کل آپ سے گاڑی میں بات ہو رہی تھی، اس کو یہاں بھی میں عرض کروں. 2 کلمے ایسے ہیں جو دن بھر میں تقریباً 2 3 4 بار انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اور یہی دونوں کلمے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں. اور جبکہ ان دونوں کی اہمیت خود ان کے استعمال سے پتہ چلتی ہے. ایک فتنہ، دوسرے بصیرت. آپ ہر 4-5 گھنٹے کے اندر کہیں گفتگو ہو سماج و معاشرے کی تو یہ بات فلاں فتنہ پرور ہے، فلاں فتنے میں پڑ گیا ہے، فلاں فتنہ ایجاد کرتا ہے، یہ بات ہوتی ہے. وہ دھوکہ کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ اسے بصیرت نہیں تھی. وہ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے بصیرت نہیں تھی. یہ باتیں آپ روزمرہ ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اپنے کلمات کو، کہیں نہ کہیں دن بھر میں 1-2 بار آپ کو اس کلمے سے سروکار دکھائی دے گا. لیکن کیا ہے فتنہ؟ نہ ہم نے کبھی جستجو کی، نہ ہم نے کبھی تحقیق کی، نہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے بصیرت کیا ہے، کون سے بصیرت کے راستے میں موانع ہیں، رکاوٹ ہیں، اس پر ہم نے غور ہی نہیں کی. اور یہی ان 2 کلموں کی بھی مظلومیت ہے، اور یہی اس کے ساتھ ساتھ ہماری پریشانیوں کا بھی راز ہے. ہم اسی لیے فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں چونکہ ہم فتنہ پہچان نہیں پاتے ہیں. کہاں سے ابھرتا ہے فتنہ، کیسے ابھرتا ہے فتنہ، کون لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں. فتنہ ساز اور فتنہ پرور اور فتنہ جو کس طریقے سے لوگوں کو پھنساتا ہے اور کس طریقے سے لوگ پھنس جاتے ہیں. بڑی آسانی سے فتنے کا شکار انسان ہو جاتا ہے،
اور اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچانے کا بہترین راستہ نہج البلاغہ کا وہ جو پہلا جملہ ہے کلمات قصار کا، اس کو یاد کیے ہوئے. وہ کیا؟ کن فی الفتنة کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا ذر فیہلب. فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے نر بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ اس کے پاس ایسی پشت ہے کہ کوئی اس پر سوار ہو سکے، اور نہ اس کے پاس ایسا پستان ہے کہ کوئی اسے دور. یہ کلمہ یاد کر کے ہم فتنوں کی آماجگاہ سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے بیدار رہو کہ کوئی تمہیں استعمال نہ کر سکے. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے چالاک اور اتنے بیدار رہو کہ کوئی تم سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، کوئی تمہارے کاندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلا سکے. نہ یہ کہ تم اس کو مصلحت اندیشی کی چادر بنا کر اوڑھ لو کہ ہم کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم فتنے میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ وہ روش ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں جانے نہ دیجیے، ہمیں فتنے سے ڈر لگتا ہے. یا رسول اللہ ہم اس جگہ جائیں گے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. قرآن کہتا ہے تم فتنے سے ڈر رہے، تم تو خود فتنے میں پڑ چکے ہو. الا فی الفتنۃ سقطوا. اور یہی وہ کلمہ ہے جسے سیدہ مرضیہ نے خطبہ فدق میں استعمال کیا کہ تم نے یہ سب کام کیا تاکہ فتنوں سے بچ سکو، جبکہ تم خود فتنے میں داخل ہو چکے ہو. پس فتنوں سے بچنے کے لیے ناعاقبت اندیشی میں ہم فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. یہاں پر جو اسلحہ کام کرتا ہے فتنوں کو دیکھنے کے لیے، فتنے کی آنکھوں کو پھوڑنے کے لیے، وہ کام جو نام ہے بصیرت. بصیرت وہ اسلحہ ہے جو فتنے کی تاریک چادروں کو تہ در تہ چادروں کے پیچھے جو چیز ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ایجاد کر دیتی ہے. اب فتنہ پرور کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرتا، اپنی جہت معین نہیں کرتا ہے. جب اس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس ڈگر پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تو اس ڈگر والے ہیں. کیوں منافق کو منافق کہتے ہیں؟ فتنہ پرور کی سب سے شاخص مثال منافق ہے. منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ فتنہ پرور ہمیشہ ہر ماحول میں ایک چور راستہ اپنے لیے بنائے رہتا ہے کہ جب کبھی اپنے مسائل میں پھنسے گا تو ایک چور راستے سے دوسری طرف سے باہر نکل جائے گا. منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ نفق اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے. سرنگ جو عرب میں بنائی جاتی ہے، جسے پل نیچے سے جو راستہ جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفاق. ہوتے ہوئے دوسری طرف سے گزر جانا. یہ کام کون کرتا ہے؟ چوہا کرتا ہے. چوہے کے یہاں ہمیشہ دو، اس لیے چوہا جلدی مرتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بل میں آپ ایک طرف سے کوئی چیز ڈالیے گا جس سے وہ مر جائے تو وہاں تک وہ پہنچتے ہی جیسے خطرہ محسوس کرے گا کہ دوسری طرف سے نکلنے کا اس نے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نفق. نفاق کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈے رہتا ہے.
جس مسئلے میں پھنسے گا اس مسئلے میں پھنسنے کے راستے سے نکل کے دوسری طرف بھاگ جائے گا، کہے گا ہمیں اس راستے سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے، ہمیں اس راستے سے مطلب نہیں، ہم تو وہ کہنا چاہتے تھے۔ جہاں کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرے گا، آپ دیکھ لیں، آپ شناخت کر لیں اس بات کی، کل سے لے کر آج تک اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو مٹانے کے لیے ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں، ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں الگ الگ بہانے سے۔ ایک زمانہ شیعہ سنی کا زمانہ تھا، شیعہ یہ سنی لڑنے جھگڑانے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے وہ سلسلہ ختم ہوا تو ابن تیمیہ سامنے آ گئے، وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا، ان کے بدبودار لاشے کو محمد ابن عبد الوہاب نے اٹھایا، اب ہو گیا وہابی۔ یہ دیکھا کہ نہیں وہابی کا بھائی ہر آدمی ایسا نہیں ہے قتل و غارت کریو، بدلا سلسلہ، نام بدلے، دوسرا نام، ایک نام بدنام ہوا، دوسرا نام، دوسرا نام بدنام ہوا، تیسرا نام، تیسرا نام بدنام ہوا، چوتھا نام۔ یہ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کام وہی کیا جا رہا ہے، مکتب اہل بیت کی بے خونی، کام وہی کیا جا رہا ہے، راہ اہل بیت کے خالص اسلام کو مٹانے کی کوشش، انسانیت اور ہمدردی کے خلاف دشمن کی سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش، راستہ ہے۔ رسول آپ کہہ دیے ہذہ سبیلی، اس راستے سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ ہمارا کون سا راستہ ہے؟ ہمارا راستہ علی و فاطمہ کا راستہ ہے، ہمارا راستہ حسین و حسن کا راستہ، ہمارا راستہ کربلا کا راستہ ہے۔ کربلا کا نام نہیں چھوڑا، ہمیں مارا گیا، ہمیں کربلا کا نام نہیں چھوڑا گیا، ہماری عورتوں کی ماں گزاری گئی، ہم نے کربلا کا نام نہیں چھوڑا، ہمارے بچوں کو نوکر نیزہ پر بلند کیا گیا، ہم نے کربلا کا نام نہیں چھوڑا۔ یعنی کردار کو بتا رہا ہے، جو فتنہ پرور اور فتنہ جو ہے وہ ہمیشہ منافق کی طرح راستے بدلتے رہتا ہے، لیکن کام وہی کرتا ہے جو سماج و معاشرے کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہذہ سبیلی کا راستہ ہوتا ہے، حسینیت کا راستہ ہے، علویت کا راستہ ہے، فاطمیت کا راستہ ہے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، خون بہ جائے گا، لیکن کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، چونکہ راستہ ایک ہے، حسینیت ایک ہے۔ محمد صلی ہذہ سبیلی، ہمارا سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ راستہ معین ہے، راستے کا اعلان کرو کہ میرا راستہ یہ ہے، راستہ پہلے اعلان کیا تاکہ ہمارا تشخص، ہماری شناخت دنیا کے سامنے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ اس آیت شریفہ کا، قل ہذہ سبیلی، راستے کا اعلان، یہ ہے میرا راستہ۔ راستے کا اعلان فقط کمال نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس بات بھی کہ جہاں شجاعت ہوتی ہے وہیں راستے کا اعلان ہوتا ہے، جہاں بزدلی ہوتی ہے، جہاں دل میں چور ہوتا ہے، وہاں کبھی بھی راستے کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ راستے کا اعلان وہی کرتا ہے جس کی شہامت ہوتی ہے، جس کا شجاعت ہوتی ہے، جس کو اپنے راستے پر یقین ہوتا ہے کہ اس راستے میں ساری دنیا مل کے آ جائے تو اس راستے کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اور 1400 سال سے اسی لیے ہمارا راستہ آج تک باقی ہے، کیونکہ
کسی راستے کے پیچھے بھی اگر حکومت لگ جائے، کسی بھی راستے اگر طاقت لگ جائے، حکومتی طاقت جسے پورا سسٹم ہو، وہ سسٹم اگر کسی فکر کے ساتھ لگ جائے تو وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر لگ جائے کوئی سسٹم سا کہ ہم اسے بچنے نہیں دیں گے، مکتب اہل بیت قل ھذہ سبیلی راستہ، وہ کائنات کا مظلوم ترین راستہ ہے جس کے خلاف رسول اکرم کے بعد سے لے کر آج تک حکومتوں نے اپنی ساری طاقتیں صرف کر دی کہ یہ راستہ مٹ جائے، طاقتوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی کہ یہ راستہ ختم ہو جائے۔ ایک پورے نظام اور ایک پورے سسٹم نے پانی کی طرح دولت بہائی کہ یہ راستہ ختم ہو جائے، اور آج تک بہایا جا رہا ہے سیال سونا، آج تک سیال سونا بہایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ مٹ جائے، لیکن جتنا یہ سونا بہایا جا رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، جتنا خون کا یہ سیلاب رواں دواں کیا جا رہا ہے، ایک خون گرتا ہے دیگر رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے۔ یہ ھذہ سبیلی کا کرشمہ ہے کہ راستہ معین ہے، اس راستے سے کبھی مخالفت و انحراف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ شجاعت کا راستہ ہے، یہ حقانیت کا راستہ ہے۔ تو سب سے اہم بات کہ راستہ معین ہونا چاہیے۔ فقط راستہ معین ہونا کوئی کمال نہیں ہے، راستے کے معین ہونے کے بعد راستے کا بیان بھی ضروری ہے کہ یہ جو میں نے راستہ معین کیا ہے، یہ جو سبیل ہم نے معین کی ہے، یہ جو طریقہ اور وتیرہ اور سیرت جو آپ لفظ استعمال کر لیں ہم نے معین کی ہے، یہ کیسی سیرت ہے، یہ کیسا راستہ ہے، یہ کیسا طریقہ ہے۔ بیان راہ ضروری ہے، اعلان راہ کے بعد ایک آیت شریفہ ہے، اس میں کتنی باتیں پوشیدہ، بیان راہ، ادعو الی اللہ، ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ بس سبیلی جو رسول خدا کا راستہ ہے وہ دعوت الہی کا راستہ ہے، اور جہاں دعوت راستہ ہوتا ہے، جہاں خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر وہاں اپنا خیال کام نہیں کرتا، پھر وہاں اپنا مزاج کام نہیں کرتا، وہاں پھر اپنے مزعومات و مخیلات کام نہیں کرتے، وہاں پھر اپنا دل کہتا ہے نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ کہا ہے وہ چلتا ہے۔ آج تک ہماری لڑائی جو مخالفین سے ہے وہ اسی بات کی تو ہے کہ ہم بس اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم سے جو جھگڑا ہے اسی بات کا جھگڑا ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اور یہ بات آپ یقین مانیے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ سنگین جملہ ہے یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سوچے گا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اپنے جملوں کے ذمہ دار ہیں۔ اور آپ سے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو باتیں میں نے چھیڑی ہیں اس سلسلے میں ہماری یہ توقع نہیں کہ سبھی سمجھ جائیں گے،
اس لیے اگر ہماری بات ہو تو ہمیں بتا دیجیے، ہم سے پوچھ لیجیے، ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں ہم اس کا جواب دینے کا اختیار رکھتے ہیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے، کسی سے. الذین یبلغون رسالات اللہ عدو اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، طرف پہنچانے والا ہے، الہی پیغامات کو پہنچانے والا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ الہی پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں. یہاں بھی ادعو ہے، دعوتوں نہیں. علماء فاضل تشریف فرما، ایک بار رسول اللہ نہیں بلا رہے ہیں، بلاتے رہتے ہیں. میں اللہ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں. یہاں بھی یہی ہے، یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ الہی پیغامات پہنچا، ان کا کام کیا ہے؟ یخشونہ، صرف اور صرف اور صرف اور جتنا صرف لگا سکتے ہیں لگا لیجیے، جتنا فقط لگا سکتے ہیں لگا لیجیے، اللہ سے، اللہ کی عظمت کے آگے اپنا سر نہڑا دیتے ہیں. اللہ کی عظمتوں کے آگے خاشع ہیں، کسی کے آگے ان کو خوف آتا ہی نہیں. احد الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت اور کسی کی عظمت ان کی آنکھوں میں آتی ہی نہیں. کسی کی عظمت ان کی آنکھوں میں، اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت کو آنکھوں میں نہیں لاتے. ہماری نگاہوں میں کسی کی عظمت، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم اللہ کی عزت کے قائل ہیں. ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہے. اب اللہ جن جن سے محبت کے لیے کہے گا ہم ان سے محبت کریں گے. ڈنکے کی اللہ جن کی عظمت کا قصیدہ سنائے گا ہم ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھیں گے. اللہ جن کے آگے سر نہڑانے کو کہے گا ہم ان کے سامنے سر نہڑائیں گے. اللہ جن کے سلسلے گا ان سے مودت کریں گے. آج دنیا کو اسی سے تو ہم سے، ان سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تم ان سے کیوں نہیں محبت کر کے ان کے دہلیز پر کیوں نہیں جاتے؟ ان کے یہاں پیشانی کیوں نہیں رگڑتے؟ ان کی ناسیہ سائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم موحد ہیں، موحد جن سے اللہ کہے گا محبت کریں گے، جن سے اللہ کہے گا دشمنی کریں گے. امام زمانہ بلند سلام. راستہ معین ہے. ہم نہ اجماع سے محبت کرتے ہیں، ہم نہ شورا سے محبت کرتے ہیں، ہم نہ ارباب حل و عقد سے محبت کرتے ہیں. یہ سب اپنا من گھڑت بنایا ہوا نظام ہے. ہم موحد ہیں، اللہ نے جو دیا ہے وہی لیں گے. ما آتا ہو وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو چاہتے ہی نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرتے ہی نہیں. اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ کو مانو،
مانتے ہیں آپ یہ؟ ابلیس کی مشکل کیا تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ابلیس کی مشکل کیا تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 6000 سال کی عبادت کوئی کھیل ہے؟ ہم لوگ تو ایسی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ 6000 سال امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی 6000 سال معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کا کیا بات تھا۔ یہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم، یہ 6000 سال کی مشکل کیا ہوئی؟ اللہ تیری عبادت کریں گے اور تو جس کو عظمت کے سامنے اور جس کی عظمت کے سامنے سر نہڑانے کو کہے گا ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہی تو اتنی سی مشکل ہے۔ اور کوئی مشکل اپنے آپ کو ایسا موحد سمجھنے لگا کہ اس نے سمجھا صرف یاہو کا نام ہے توحید۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ گیا کہ جس کو اللہ منوائے اس کو بھی ماننا توحید کا جز ہے، ورنہ توحید مکمل نہیں ہوگی۔ توحید پر چلتے ہیں جو فرشتے وہ الہی توحید کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ آدم کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس ابلیسی توحید ہوتی ہے ہمارے پاس ابلیسی توحید نہیں ہے، ہمارے ہے کہ جہاں اللہ کا بھی احترام ہے اور جہاں اللہ کی توحید ہے اور اللہ جس سے احترام کروانا چاہتا ہے، جس کا احترام کروانا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے ہم کسی کے آگے کبھی نہیں جھکے۔ تو اس راستے کو چھوڑ دو، عدو اللہ کو چھوڑ دو، عدو الشیطان پر آ جاؤ۔ یہی تو کہا کہ حکومتوں نے ہم سے کیا چاہا؟ ہم نے دنیا کو ہمیشہ چیلنج کیا۔ آج اس راستے جو عدو اللہ کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آج 1442 ہجری کے محرم الحرام کی دوسری تاریخ پر ہمارا پھر چیلنج ہے، ساری دنیا کو چیلنج۔ اسی لیے تو کہا ہاذہی سبیلی، مجھے کر لیا اپنا، یہ فیصلہ ہے دنیا کو چیلنج کے ساتھ لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک دم کھلا چیلنج۔ ہم خدا کے کہنے پر جن کا احترام کرتے ہیں، ہم خدا کے کہنے پر جن کو اجر رسالت دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں یہ تو اپنی کمی کی بات نہیں کر رہے ہو، تو جب اپنی کمی کی بات آئے گی ابھی تو ہم مخاطب ان سے ہیں جو کہتے ہیں کیوں ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان سے بھی محبت، ان سے بھی محبت، ان سے ہی نہیں کرتے۔ ہم سب سے محبت نہیں کرتے، ہم دوسروں کے تقدسات کا احترام کرتے ہیں، جو بھی قرآن نے ہمیں کہا وہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں، قرآن نے کہا ہے، وہ بھی اللہ نے چونکہ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ دشمنی میں جہالت میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے تو اس کا بھی تمہاری گردن پر وبال آئے گا۔ ہم اس لیے چونکہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک قانون بنایا ہے، بتایا ہے ان نمائندگان کی زبانی، اور وہ ایسا قانون ہے کہ جس کو ہر عقل مند سمجھتا ہے اور مانتا ہے، فقط ہم نہیں مانتے، ہر آدمی، اور وہ امام علی النقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ کے بالکل آخری سطروں میں آتے ہیں، دنیا سے ہماری بیان ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں بحکم الہی،
تقاضا ہے محبت خداوند. اگر ان سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ ایک لے اور پوری دنیا سے، تمام جہتوں میں نہیں کہتا، تمام جہتوں میں نہیں. ہمارا انداز وہی انداز ہے جو قرآن کا انداز. پورے قرآن کا جواب لے لو، نہیں لا سکتے. 10 سورے کا جواب لے، ایک سورے کا جواب لے، نہیں. ہم بھی اسی ترتیب سے نیچے آ رہے ہیں. جن کو مان ان میں سے جتنے ہیں کسی ایک تمام کمالات کا ثانی لے آؤ. اس منبر سے تمام دنیا کے شیعوں کی نمائندگی کروا دوں گا اور اس کا مذہب قبول کر لوں گا اور کروا دوں گا جو لے آئے گا. یہ کر لیں سبحان اللہ. تمام کمالات میں نہیں لا سکتے. 50 کمالات میں لے، 10 کمالات میں لے آؤ. چھوڑو ان سب باتوں کو. ایک جہت کمال، ایک جہت کمال میں ان کا مساوی لے آؤ، ان کا ثانی لے آؤ. قسم ہے اس منبر کی، اور قسم ہے تمام عزاداران حسینی کی، تمام عزاداران حسینی سمیت مذہب بدل دوں گا. اچھا جی، کوئی ایسی بات ہے دیکھیں کہ کیا اتنا بڑا چیلنج والی بات ہے. اس بچے سے پوچھئے گا کہ تو یہ بھی کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اور تھوڑی سی عقل ہے، زیادہ عقل کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی اور تھوڑا سا پیسہ، اور اس کو بھیج دیجیے آپ بازار. آلو پیاز سے شروع کیجیے، موبائل تک پہنچیے. بازار میں جائے، تھوڑی سی عقل ہے اس کے پاس اور جیب میں پیسہ ہے، اس کو بھیج دیجیے بازار میں. یہاں تو خود میں چلتا ہے نا درہم، یہ بچے گا درہم اور چن کے لیجیے گا تو اس کا پیسہ پھانا. اور جیب میں پیسہ ہو، اس کو بازار بھیجیے. وہ کیسا آلو خریدے گا؟ وہ جس میں سب ملے جلے ہیں کہ گھر پہنچے تو 10 خراب اور 5 صحیح، یا چن کے لے گا؟ چن کے لے گا. اور چاول تارم بھی ملتا ہے، کون سا چاول لے گا؟ کون سا چاول کا تارم لے گا نا. اب یہاں سے آپ بڑھ جائیے. بات خالی بات ہی تو کرنی ہے، تو اتنے سے موبائل سے ہی بات چل جائے گی. ارے اینڈرائڈ موبائل. اس کے بعد جیسے جیسے پڑھتا، البتہ یہاں عقل نہیں ہے، یہاں دوسری چیز ہے، لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ عقل ہی ہے. کہاں تک جاتا ہے آدمی؟ اپل تک جاتا ہے، جو خود آپ کو اپنا جھوٹا کھلاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں اپل کا؟ آپ نے اپل کا سیب کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہم کھا چکے ہیں، اس میں کچھ بچا نہیں ہے، آپ کو جھوٹا کھلا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم لے رہے ہیں. تو اتنی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. آلو پیاز سے لے کے موبائل فریج اور آگے تک سب جگہ پڑ جائیے کہ جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے، اچھا پھل فون نہ ہوگا تو مر جائیے گا، اور تعلیم کے بجائے نیم دانہ کھا لیجیے گا تو مر جائیے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. پھر اچھا اگر خراب بھی ہوگا، 5 آلو صحیح ہوئے ہیں اور وہی صحیح کھا لیجیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کتنے دن؟ بس جتنی دیر تک، منٹ سیکنڈ تک، یہ زبان تک مزہ ہے، جو کھا لیجیے بس سیکنڈوں کا تو ہوتا ہے. حلق تک گیا سب برابر، حلق تک گیا سب برابر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو باوجود جو منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے اس کے لیے تو اتنی احتیاط کہ مفضول کو نہ لیں گے، افضل کو لیں گے، خراب نہ لیں گے، اچھا لیں گے. سال سال میں بدلنا ہے، اچھا لیں گے. ماڈل نیا آیا
یہ چھوڑو نیا ماڈل وہ ماڈل آیا کچھ ہے وہ نہیں فقط ماڈل تاکہ دکھائیں کہ ہم بڑے اسٹینڈرڈ ہیں یہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ورنہ وہی فنکشن وہی چیزیں سب کچھ تو جب ہم اس مزاج کے ہیں کہ ذرا سا اچھا آیا ماڈل چینج ہوا تو اچھے سے اچھا لینے لگے دنوں کی ہے جو منٹوں سیکنڈوں کی ہے آخرت کے مقابلے میں اس میں تو ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں پیسہ ہے اور اگر عقل ہے خراب نہ ہو بدتر نہ ہو نیچا نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو افضل لیں گے اعلیٰ لیں گے عرفہ لیں گے تو جو پاگل ہوگا وہی کرے گا کہ جب آخرت کا سودا ہوگا مفضول کو چھوڑ لے گا افضل کو چھوڑے گا مفضول کو لے گا نادان کو لے گا اعلیٰ کو چھوڑ دے گا ہم کبھی یہ نہیں کریں گے ہم وہی کریں گے جو امام علی النقی علیہ السلام نے بتایا ہے وسیلہ لے کے جب پہنچتے تو خدا سے کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم کسی کی چشم و ابرو کے اسیر نہیں ہیں چونکہ ان سے بہتر تو نے کسی کی نہیں ہے اس لیے تیری بارگاہ میں ان کو لے کے آئے ہیں برائے خوشنودی سرکار سید الشہداء علیہ السلام بلند تر صلوات ہم اعلیٰ کے رہتے ہوئے ادنا کو نہیں لے سکتے کیا بات ہم ابن ابی الحدید کی طریقے سے نادان نہیں ہے ابن ابی الحدید شیعہ تھا عیب ہونے لگا شیعہ اس کے کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل یہ جہالت ہے نادانی حمد اس خدا کی جس نے فضیلت دے دی مفضول کو فاضل پر یہ بیوقوفی ہم پاگل ہیں اس کا مطلب یہ اللہ کس پر حمد ہے کہ اللہ کو میدان میں اتار دے گا یہ بچہ اتارے گا نہیں اللہ اتار دے گا مفضول کو فضیلت دے دیں گے نہیں اللہ ہے وہ تو دل کا رسول دلنا بعضہم علی بعض ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتا ہے وہ تو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کا قائل ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے عالم و جاہل جو خدا عالم و جاہل کو برابر نہ سمجھے تو ان لوگوں کے برابر ان کو کیا سمجھے گا جو کسی کمال میں کمال نہیں رکھتے قل ھذہ سبیلی اعلان ہے راستے کا تو آج راستے کا اعلان ہو گیا 45 منٹ پڑھ چکے 15 منٹ بچا ہے بس نہیں سے زیادہ نہیں اب ایک سلوات بھیج دیجیے پر محمد والے راستے کا اعلان آج ہو چکا یہ راستہ کوئی نیا نہیں ہوتا رہا 1400 سال پرانا راستہ ہے ان حالات میں باقی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان حالات میں باقی ہیں اللہ اس میں باقی رکھے راستہ معین لیکن کیسا راستہ اللہ کی طرف بلانا ہے تو کیسے بلانا یہی تو سب سے بڑا کرشمہ علی بصیرۃ آنا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں بلانا ہے بالکل مطلع صاف کر کے بلانا جس کو آنا راستہ ہم دکھائیں گے زبردستی ہم نہیں کریں گے دل تک اتارنا ہماری ذمہ داری ہے دل کھولنا تمہاری ذمہ داری ہے دل پر دستک پہنچ کے دینا ہماری ذمہ داری ہے دل کا دروازہ کھولنا تمہاری ذمہ داری ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا اور بصیرت کے درمیان ترادف ہے کربلا دلوں پر جا جا کے دستک دیتی ہے آؤ کھولو تو دروازہ
کھولو تو دروازہ، پھر دیکھو کربلا کیسے اترتی. تم بے ادبی کرو گے پھر بھی تم آ جاؤ. دل کا دروازہ کھول دیا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بصیرت امام حسین نے کربلا اور بصیرت میں جو یگانگت ایجاد کی ہے، جو وحدت ایجاد کی ہے، جو ترادف ایجاد کیا ہے، اس کے لیے امام حسین کو کتنا خون جگر پیش کرنا اور کتنا خون جگر پینا. آپ سن لیتے ہیں کہ امام حسین تو محرم کو کربلا میں وارد ہوئے. سن لیا بہت آسانی سے آپ نے آپ پر کوئی اثر نہیں. صاحب رہا ان یوم الحسین افرح جفوننا. جسم میں نازک ترین حصہ ظاہری حصے میں یہ پلک ہے. یہ پلک سب مجروح ہے. امام کہتے ہیں حسین کی کربلا نے ہماری پلکوں کو مجروح کر دیا. قیامت کون سی مصیبت ہے؟ ہم شہادت تو ہمارے لیے طرہ امتیاز ہے. مدافعین حرم بھی یہاں موجود اور سارے مدافعین حرم کا جنازہ اٹھانے والے بھی یہاں موجود ہیں. ہمارے لیے شہادت شرف ہے اور پسترین لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونا ہمارے لیے اور زیادہ شرف ہے. امام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پسترین لوگوں کو ہمارا قاتل بنایا. شریف النفس کبھی ہمیں قتل نہیں کر سکتا. پاکیزہ نسل کبھی ہمیں قتل نہیں کر سکتا. ہمارا رونا کس پر ہے؟ زیارت عاشورہ کے جملے پر ہے. وَأَزَالَتْكُمْ رَتَّبَكُمُ اللَّهُ. کہ جس درجے پر اللہ نے انہیں فائز کیا تھا، شرک صفتوں نے اس رتبے سے نیچے کر دیا. موحدین اس پر ماتم کرتے ہیں، موحدین اس پر سر و سینہ پیٹتے ہیں کہ اللہ نے جس رتبے پر رکھا تھا ان کو اس رتبے سے نیچے گرا دیا گیا. ہم ایک طالب علم، آپ لوگوں کا کرم کہ آپ لوگوں نے عزت دی، منبر میں لا دی، بات غور سے سن رہے ہیں، یہ آپ کا کرم. لیکن اس مجلس میں آپ سوچیں، یہ بچہ چھوٹا سا ہے، یہ مجلس کے بیچ میں اتنے سکون سے بیٹھے. آپ دیکھیں بچے بیٹھے، اتنی تربیت یافتہ بچے بیٹھے. یہ بچہ یہاں پر اگر ذرا سا اچھل کود کرنے لگے، وہ بچہ وہاں پر ذرا سا اچھل کود کرنے لگے تو جو بڑا ہے پکڑ لے گا، بیٹھو مجلس کے احترام کے خلاف ہے. یہ دونوں مل کے اگر بات کرنے تو تیسرا بڑا جو ہوگا وہ بول دے گا یہ بچوں پڑھاؤ بیٹھو. اور اگر کوئی میری تقریر کے بیچ میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر بات کرنے لگے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. کوئی یہاں بات کرنے لگے، کوئی وہاں بات کرنے لگے تو ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوگی کہ ہماری بات کو سن نہیں رہا ہے. کربلا پہنچنے سے پہلے امام حسین پر جو مصیبت آئی وہ تو ہم جانتے ہی نہیں. ہم تو فقط پڑھ دیتے حسین کربلا میں وارد ہو گئے. یہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت یہ ہے حسین ابن علی کی کہ ایک طرف ہر کہہ رہا تھا، ہر کا لشکر کہہ رہا تھا کہ آپ تو
فرزند زہرا ہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو فرزند علی ہیں، لیکن حسین جب تقریر کرنا چاہتے تھے تو کوئی بولنے نہیں دیتا تھا۔ حسین جب تقریر کرنا چاہتے تھے لوگ آپس میں اتنا شور کرتے تھے، فریاد ہے فریاد، ارے دل حسین پر کیا گزری ہوگی جب فرزند رسول قرآن کا کلمہ کو نہیں سن رہا ہے۔ سوچئے گا، جب سوچئے گا تو دل روئے گا، جب سوچئے گا دل حسین پر کیا گزری اور کس طریقے سے امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی گئی اور کس طریقے سے بصیرت کے راستے کو، ایسے بے ادب کے دل میں حسین نے بصیرت کیسے اتاری، یہ سوچئے یہ ہے کربلا۔ اور اب پہنچ گئے حسین، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، پہنچ گئے، 7 گھوڑے کئی گھوڑے بدلے، یہ بھی سنا۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کو؟ امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کربلا ہے۔ تم بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں؟ شت فرات۔ تم بتاؤ کوئی اور بھی نام ہے؟ غازریہ کہتے ہیں مولا۔ تم بتاؤ اسے کوئی اور بھی نام ہے؟ مولا آپ نہیں جانتے؟ آقا آپ نہیں جانتے؟ تم محسوس نہیں کر پا رہے؟ کربلا کا نام سب کے کانوں میں بچپن سے ہے، ہر ایک نے سنا ہے حسین کربلا میں شہید ہوئے، ہر ایک نے سنا ہے کہ حسین پر کربلا میں مصیبت آئے گی، ہر ایک نے سنا ہے کہ کربلا حسین کی مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اب میری دکھی اگر یکایک یہ میں بتا دوں آ گئی کربلا تو دل زینب بیٹھ جائے گا۔ آہستہ آہستہ ذرا سنیں، زینب وہ جگہ آ گئی جہاں تمہاری حرمت پامال ہوگی۔ آپ مصیبتیں خطیب کی زبان سے سنتے ہیں، آپ مصیبتیں خطیب کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن آج مصیبت امام حسین کی زبانی سنیے۔ جیسے ہی کہنے والے نے کہا مولا اس جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے، بس جیسے ہی حسین ابن علی نے سنا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ اب حسین نے اپنی مصیبت آپ پڑھنا شروع کی، ساتھ دیجئے گا حسین ابن علی کا، قیفو رک جاؤ ولا ترحلو، دیکھو اب آگے نہ بڑھو، مناخو رکابنا، اب یہاں ہماری گھوڑوں کی رکابیں سمیٹ لو، روک لو گھوڑوں کی باگیں کہ سفر ختم ہوا، آ گئے منزل مقصود کو ہم، شکر خدا ومحط الرحالنا، اب یہی ہمارا سامان سفر پر رک جائے گا، یہی سامان سفر روک دیا جائے گا۔ وَمَحَطُّ رِحَالِنَا وَمَسْفَقُ دِمَائِنَا، ارے یہی تو ہمارے خون بہائے جائیں گے، بہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو زینب پہ مقنا چادر ہوگی، بہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو سکینہ کو تماشے لگیں گے، ارے ہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو بچوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ارے یہی تو شام غریبہ آئے گی۔ ختم نہیں سنا تھا جملہ امام حسین علیہ السلام کا قیامت کا ہے، وَقُتِلَ الرِّجَالُ، ارے یہی تو میرا مسلم شہید ہوگا، یہی تو میرا حبیب شہید ہوگا، ارے یہی تو میرا عباس زمین پر گرے گا،
گیا ہوتے کا تحریم ہونا. اے امام حسین کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس منظر کو دیکھ رہے ہو مولا؟ آپ کی حریم یہاں پامال کی جائے گی. کون سی حریم جس کا سایہ آفتاب نے بھی نہ دیکھا؟ کون سی حریم؟ ہوتے کا حریم ہونا. ارے زینب جب جاتی تھی یا اللہ فریاد ہے فریاد. زینب کیسے جاتی تھی سلام اللہ علیہا؟ وہی تو امام زمانہ خون کے آنسو نہیں روئے. جب زینب زندہ کیسے بچی؟ جب زینب مدینے میں نانا کے روزے پر جانا چاہتی تھی تو دن میں جانے کا حکم نہیں تھا علی کی طرف سے، رات میں جائیں گی. اور اے حسن ایک طرف تم رہو گے، اے حسین دوسری طرف تم رہو گے. اور جب نانا کے روزے پر پہنچتی تھی تو حسین پہلے روزے رسول کی شمع گل کر دینا تاکہ کوئی قامت زینب کو بھی نہ دے. وہ ہوتے کا تحریم ہونا. ارے ہماری حد حرمت کی جائے گی ایسی زینب کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے. آؤ مل کے دعا کریں. یہ حسین کے مصائب کا اثر ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے جو آپ ایسے رو رہے ہیں. یہ بزبان مظلوم کی مصیبت ہے جو 2 محرم کو امام حسین نے پڑھ دی. اور اسی مظلوم کی مصیبت کے حوالے سے ایک بار اللہ کو ہم آزادار ہمیں سب کچھ دے دیا. 40 بار کوئی دعا، ایک دعا کو 40 لوگ مل کے مانگے قبول ہے. مظلوم کا واسطہ دے کر مانگے قبول ہے. باواز بلند آمین کہے دعا قبول ہے. اللہ اب مظلوموں کی ایک کائنات لے کر آئے ہیں. ہم مظلومیت کی کائنات زینب کبریٰ کو تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. واسطہ جسے نے 2 محرم کو کہا تھا ہوتے کا تحریم ہونا. ارے ہماری حرمت پامال ہوگی، ہماری زینب بے مقناط. اے اللہ اسی زینب کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پھنسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ارے گھٹنوں کے بل پہنچنے کا واسطہ. امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس وبا کی بنیاد پر جو آزادار آزادی سے آزاداری نہیں کر پا رہے، میرے مولا زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ ظہور امام زمانہ کے صدقے میں سب کو آزادی سے آزاداری کی توفیق عطا فرما. ختم مجلس ادا کرو. امام حسین نے آخری جملہ کا وَقُتِلَ الرِّجَالُنَا وَصُبِرَ أَطْفَالُنَا. ارے یہی میرا اصغر ذبح کیا جائے. ایک بار زینب اترنے لگی، عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، کسی نے ہاتھ سنبھالا، کسی نے سالوں پر زینب کو اتارا. لو زینب اتر گئی. بھیا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا. نشیب سے کسی کے رونے کی آواز جیسے لگتا ہے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لائے کہ ماتم میں رو رہے. اے بہنا، ارے یہ میری اماں دارا، ارے اپنے بالوں سے فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام. تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ.